الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی خوب درود پاک کی کثرت کریں، خوب درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سلطان دو جہاں شہنشاہ کون مکہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، جب تک میں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ایک ایک کر کے حاضر خدمت بابرکت ہو کر عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں روزے سے رہا، اجازت دیجیے تاکہ روزہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے اجازت مرحمت فرما دیتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر عرض کی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دو عورتوں نے روزہ رکھا اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آنے سے حیا محسوس کرتی، انہیں اجازت دیجیے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے پھر عرض کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ انہوں نے پھر یہی بات دہرائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ وہ پھر یہی بات دہرانے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر رخ انور پھیر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسے روزہ دار ہیں؟ وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ وہ اگر روزہ دار ہیں تو کہہ کر دے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں فرمان شاہی سنایا۔ ان دونوں نے کہا کی تو کیسے جمع ہوا خون نکلا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں واپس حاضر ہو کر صورتحال عرض کی۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منہ پھیرا تو وہ سامنے آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ دونوں پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک کو حکم فرمایا، اس میں کا کرو، یعنی الٹی۔ اس نے خون، پیپ اور گوشت کی کا کی، حتیٰ کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری کو حکم دیا کہ تم بھی اس میں کہہ کرو۔ اس نے بھی اس طرح کی یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا۔ اللہ عز و جل کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں نے اللہ عز و جل کی حلال کردہ چیزوں یعنی کھانے پینے وغیرہ سے تو روزہ رکھا، مگر جن چیزوں کا اللہ عز و جل نے علاوہ روزے کے بھی حرام رکھا ہے، ان حرام چیزوں سے روزہ افطار کر ڈالا۔ ہوائیوں کے ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھانے یعنی غیبت کرنے لگی۔ اس حکایت سے روزے روشن کی طرح واضح ہوا کہ یہ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی عطا سے ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کے تمام معاملات معلوم ہو جاتے ہیں۔ جبھی تو ان لڑکیوں کے بارے میں مسجد شریف میں بیٹھے بیٹھے غیب کی خبر ارشاد فرما دی۔ بہرحال روزہ ہو یا نہ ہو،
زبان کا قفل مدینہ، یعنی زبان کو احتیاط کے ساتھ ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور اگر یہ 3 اصول ذہن میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل بڑا نفع ہوگا۔ بری بات کہنا ہر حال میں برا ہے۔ نمبر 2، فضول بات سے خاموشی افضل ہے۔ نمبر 3، اچھی بات کرنا خاموشی سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز قرآن ٹیچر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔